بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجالس کا یہ سلسلہ کئی سال سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور اپنے احباب کی محبت اور حسن نیت اور اکابر کی توجہ کی برکت سے خود مجھے بھی اور احباب کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن کوشش اس کی گئی ہے شروع سے کہ ان مجلسوں یا نشستوں کا انداز بس اسی طرح کا رہے جیسے کچھ لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے، اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کوئی تقریر و خطاب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی اس کے آداب نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اعلان بھی نہ ہو، یعنی جلسے میں کہ فلاں تلاوت کریں گے یا فلاں نعت پڑھیں گے. آج تھوڑا سا انتظار کرنا تھا تو مفتی وقار صاحب نے اس وقت کو کام میں لگانے کی کوشش کی اور کام میں لگایا بھی، لیکن کچھ باتیں وہی ہو گئی جو میں کرنا نہیں چاہتا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، تحمل نہیں ہے کہ قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ مجھے شیخ کہا جائے، پیر سمجھا جائے یا بڑائی دی جائے. بالکل اس میں مجھے اطمینان ہے. یعنی یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بڑوں کا حکم ہے تو ایک کام کر رہے ہیں. آپ کو بعض لوگوں کو شاید یاد ہوگا، غالباً افضل گڑھ کی بات ہے یا کہاں کی، جمالیہ والے کی مفتی محفوظ اعلان کر رہے تھے اور پروگرام تھا جو ائمہ کی تنظیم کا کچھ اصلاحی پروگرام. تو انہوں نے جلسے کے نظما کی عادت کے مطابق کچھ قلابے ملائے. جو رواج ہے
کہ ایسی شخصیت ویسی شخصیت. تو ان کے بعد میں بولنے کے لیے بیٹھا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو انہوں نے جو کچھ کہا یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے، بس اتنی بات ہے. اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک گناہگار آدمی ہوں اور آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ گناہگار ہیں. ہمارا جو ہمارے اکابر کا جو تصوف کا سلسلہ ہے میں اس کے بارے میں بھی چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. سمجھ لیں، کوئی بات نہیں. تصوف کے سلسلے تو بہت زمانے سے چلے آتے ہیں، 1 صدی سے ہی مرتب ہو گئے تھے یہ سلسلے اور مختلف انداز سے کام کیا گیا الگ الگ بزرگوں کے یہاں. اور یہ تصوف کا سفر جو ہے وہ بہت متفرق اور منتشر راستوں پر گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے تصوف کو خاص قسم کے رسم اور خاص قسم کی قیدیں اور ان چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، یہاں تک کہ اس کے لیے جو نیک نیت بزرگوں نے نفس کی اصلاح کے لیے جو مجاہدات شروع کرائے ان کو ہی اصل مان لیا گیا، سنت کے خلاف کام شروع کر دیے گئے. اور پھر یہاں تک بات پہنچی ہے، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، علماء جو یہاں جمع ہیں ان سے میں کہوں گا کہ تصوف کی تاریخ بھی پڑھیں تو تصوف کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ تصوف کے کچھ ایسے سلسلے بھی بن گئے جن میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا. ہاں، کافروں میں غیر مسلموں میں بھی تصوف کے سلسلے باقاعدہ یہ اسلامی تصوف جو کہلاتا ہے. ایک تو ہے ہندو جوگیوں کا اپنا سلسلہ، وہ تو الگ ہے، لیکن جس کو تصوف کہتے ہیں یورپ کے ملکوں میں حوالہ دیتا ہوں مختصر سا، ایک جگہ مل جائے گا تذکرہ، قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ. انہوں نے ذکر کیا ہے ہالینڈ کے اندر اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر وہ سلسلہ تھا. ہندوستان کے ایک صوفی عنایت علی خان تھے، ان کے ذریعے وہاں پہنچا تھا تو ان کے ماننے والوں میں بہت سارے عیسائی تھے. ان کی دوستیاں بھی تھیں ایسے لوگوں سے، ان کے پاس آتے بھی تھے، یعنی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو رسم و رواج سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسی چیزوں کو کیا کہا جائے گا سوائے اس کے کہ رسم بنا لیا گیا. وہ تو خیر انتہا ہی ہو گئی کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا، لیکن مسلمانوں کے درمیان جو سلسلے چلے ان میں بھی طرح طرح کے رسوم و رواج اصل بن گئے. اور جو بڑوں کے ذریعے مشہور سلسلے چلے جن کو آپ سلاسل اربعہ کے نام سے جانتے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان سلسلوں میں بھی ہر دور میں بدعات شامل ہوتی گئی ہیں اور پھر کوئی مصلح آئے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے. یہ سلسلہ چلتا آیا ہے. لوگ اپنے اپنے ذوق سے، اپنے اپنے تجربے سے کچھ چیزیں شروع کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر صحیح علم نہ ہو شریعت کا تو وہ چیزیں اصل بن جاتی ہیں. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے ہیں بدعت کی، کہ بدعت جو ہوتی ہے اپنی ابتدا میں وہ بہت ہی سادہ سی چیز ہوتی ہے اور غلط نہیں ہوتی، انتہا میں وہ بدعت بنتی ہے. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ کسی خاندان یا قبیلے میں یہ رواج تھا کہ مہمان کو جب کھانا کھلاتے تھے تو اس کے سامنے دسترخوان پر خلال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کھانے کے بعد، تو خلال کے لیے لکڑی رکھ دیا کرتے تھے کہ اس میں سے تھوڑی سی لکڑی توڑ کے آدمی خلال کر لے. تو اس زمانے میں یہ تیار خلال تو آتے نہیں تھے، اب وہ لکڑی رکھ دیا کرتے تھے، ایسی لکڑی جسے توڑنا آسان ہو. اگلی نسل نے سوچا
کہ یہ کھردری سی لکڑی رکھی جاتی ہے، ہاتھ میں بھی لگ سکتی ہے، خراب لگتی ہے، تو ذرا کچھ اچھی سی چکنی سی لکڑی رکھنی چاہیے. تو انہوں نے اس کی شکل بدل دی اور وہ صاف ستھری لکڑی رکھنے لگے. اب وہ خلال تو ختم ہو گیا، لکڑی ہو گئی. دسترخوان پہ ایک لکڑی رکھی جائے گی. اور اگلی نسل آئی تو انہوں نے لاٹھی رکھنی شروع کر دی، بڑھیا والی چینی تیل لگا کے. تو اب آپ غور کریں کہ خلال تھا اور لاٹھی بن گیا. بدعت اسی طرح بنتی ہے، بدعت ہمیشہ اسی طرح بنتی ہے، بلکہ جب سلسلہ نہیں رکتا تو شرک بن جاتا ہے. آپ حضرات کو پتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حرم مکہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں 2 بت ایسے تھے جو ایک مرد کا تھا، ایک عورت کا، بالکل انسانی شکل کا. ایک صفا پر رکھا تھا، ایک مروہ پر رکھا تھا. ایک کا نام اساف تھا جو مرد تھا، اور جو نائلہ، دوسرے کا نام نائلہ تھا جو عورت تھی. وہ بت تھے اور ان کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی. اور اصل میں کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ 2 انسان تھے، ان کا آپس میں رشتہ ناجائز تعلق تھا. حرم میں آ کر، کعبۃ اللہ میں آ کر ان بدبختوں نے زنا کیا. تو اس کی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ وہ دونوں اسی وقت پتھر کے ہو گئے. وہ ختم، مر گئے، پتھر بن گئے. تو اب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ یہ اساف اور نائلہ یہاں پتھر بنے پڑے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے بدکاری کی، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. اس زمانے میں مذہب ابراہیمی کے آثار وہاں موجود تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اس کے لیے عبرت کے طور پر ان کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو اٹھا کے ایک کو ادھر رکھ دیا اور ایک کو ادھر رکھ دیا، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ بدکار لوگ تھے، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. اب جو کوئی آدمی بھی طواف کرنے کے لیے آئے تو اس کو بھی ایک جوتا مارے اور اس کو بھی ایک جوتا مارے. تو کچھ نسلوں تک تو یہ چلتا رہا کہ جوتا مارتے تھے لوگ. اب ہر وقت تو جوتا ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ یہ ہوا کہ جوتا نہیں تو ہاتھ مارنا شروع کر دیا لوگوں نے توہین کے لیے، جیسے چپت مارتے ہیں. اب اور اگلی نسل آئی تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہاتھ مارا جاتا ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے مارا جاتا ہے. تو انہوں نے اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت کر لی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بت بن کے ان کی پوجا شروع ہو گئی. یعنی جو بدکار تھے، جن کو شرم کے لیے اور عبرت کے لیے رکھا تھا، وہ معبود بن گئے، نعوذ باللہ. اس طرح سے بدعتیں بنتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ علماء امت اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی چیز حد سے آگے بڑھے وہیں اس کو روک دیں. تو تصوف کے سلسلوں میں بھی ہمیشہ یہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے اور ہر سلسلے میں ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کے یہاں ہم سے کئی سو گنا زیادہ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی پائے جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر چشتی لگا دو یا نقشبندی لگا دو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، اس لیے کہ انہی کی شہرت ہے ان ناموں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کے سلسلوں میں بدعت زیادہ غالب ہوئی اور ہوتی ہے عام طور سے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں خاص طور سے کہ تصوف میں بدعت بہت تیزی سے راہ پاتی ہے، کیونکہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے عقیدت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو وہاں جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ اس کو مقدس سمجھنے لگتا ہے. کبھی کبھی اگر شیخ اس پر نظر نہ رکھے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہر دور میں مصلحین آئے اور انہوں نے اصلاح کا کام کیا. تصوف انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، مگر خود تصوف کی اصلاح کی بار بار ضرورت پڑتی ہے. نقشبندی سلسلہ جو ہے اس میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک کیا جو بیچ کی صدیوں میں اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجدد صاحب کے بعد یہ سلسلہ پوری طرح محفوظ رہ گیا ہو. ان کے بعد جب وقت گزرا ہے پھر بدعت آئی. مجدد صاحب کا سلسلہ چلا، اس میں شاہ ولی اللہ جیسے لوگ بھی آئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آئے.
یہ سب بڑے بڑے شاہ غلام علی آئے. شاہ غلام علی کے خلیفہ تھے شیخ عبد القادر بغدادی کرتی. وہ بغداد گئے، عراق گئے، اور ان کے ذریعے سے عراق میں، شام میں، ترکی میں اور پورے ملکوں میں یہ سلسلہ پہنچا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ تھے، شیخ خالد کرتی. تو ان کے ذریعے وہاں پہنچا. اب آپ جا کر دیکھیں تو شام اور عراق اور ترکی کے علاقوں میں نقشبندی سلسلے کے بہت سے لوگوں کے یہاں بدعت موجود ہیں. کچھ حضرات مستثنا ہیں، کچھ حضرات محقق ہیں، انہوں نے بدعت کو دور کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے علاقوں میں بھی ہوا ہے، چشتیہ میں بھی یہی ہوا. ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اصلاح کا کام کیا، جاڑ جنکار کو صاف کیا. نقشبندیہ میں بھی یعنی جو بدعات بھی نہیں ہے، بعض جگہ تو معمولات کی اور اسباق کی تفصیل اور ترتیب اور اس کے گویا مراقبے کے اندر نظر آنے والی باتیں، ان کو پتہ نہیں کتنا لوگوں نے بڑھا دیا ہے. تو آج اس دور میں وضاحت سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم کا یہ اصل کام ہے اس میدان میں کہ انہوں نے نقشبندی سلوک کو وہیں پہنچا دیا ہے جہاں وہ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا تھا، بالکل اسی شکل اور اسی طریق پر. ورنہ اب میں ظاہر ہے کہ اسی موضوع پر بولوں تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا. تفصیلات اگر آپ کو معلوم ہو تو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے تفصیل کر کر کے الگ الگ انداز اختیار. مثلاً جیسے یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں قلب کی نشاندہی کی جاتی ہے انگلی سے. یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، مکہ مارتے ہیں سینے پر. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حضرت نے اس کو جاری کیا ہے کہ انگلی رکھتے ہیں قلب پر اور اللہ اللہ کہتے ہیں صرف انگلی لگا کر. اسی طرح سے جب آدمی قلب پر مسلسل محنت کرتا ہے تو قلب اللہ اللہ کی کہنے کا عادی ہوتا ہے. اس کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں. اصل میں قلب کا جاری ہونا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اللہ کی آواز ہی آ رہی ہو یا کہہ رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، بس یہ قلب کا جاری ہونا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بعض صوفیاء کرام کو کہ انہوں نے قلب کے جاری ہونے کا مطلب سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو بایاں حصہ ہے دل کی طرف کا یہ ہل رہا ہے، یہ قلب جاری ہو رہا ہے، کندھا ہل رہا ہے، مسل ہل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہو کہ قلب جاری ہو رہا ہے. اب آدمی اگر اس کی پریکٹس کر لے، اس کو ہلانے کی تو ہلنے لگے گا، اس میں کیا مشکل ہے. لیکن اس کو سمجھنا کہ یہ قلب کا جاری ہونا ہے، یہ غلط بات ہے. قلب کا جاری ہونا اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد، جس کو یادداشت کہتے ہیں، وہ حاصل ہو جائے. اور اصل میں ذکر کی محنت کرائی ہی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جائے. یہ بات میں نے شروع تو کی تھی 2-4 منٹ کے خیال سے، لیکن کچھ لمبی ہو گئی. مگر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں میں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے. اکابر دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے اصل. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو جائیں اور کسی بھی شخصیت سے وابستہ ہو جائیں، بس ایک شرط ہے کہ اس کا تعلق اکابر دیوبند سے ہو. وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، لیکن اس کی شرط یہی ہے. تمام یعنی ہم بالکل بے تکلفی کے ساتھ علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ سے پہلے دیوبندی ہیں، اکابر دیوبند کے مسلک پر ہیں. اور ہمارے حضرت کی طرف سے بھی یہی اعلان ہے. حضرت نے باقاعدہ جب سلوک کے موضوع پر بیانات کیے تو معارف السلوک میں آپ کو مل جائے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی امام ابو حنیفہ یا کسی بھی امام کی تقلید کرے، اور بعد میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریق پر قائم رہے. یہ گویا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ صحیح راستہ اور سیدھا راستہ ہے. یہ اس وقت اس موضوع کی بات ہو گئی. اصل جو اس مجلس میں عمومی بیان میں جو موضوع ذہن میں تھا اس وقت میں، وہ تھا توبہ کا. کہنا یہ تھا،
ذہن ادھر گیا بھی اسی لیے کہ تصوف کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی انسان کو شریعت کے تابع بنانا ہے. ہمارے حضرت ہی سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے. مقصد یہ ہے کہ کبھی حضرت یوں فرماتے ہیں نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے نہ رونا ہے نہ رلانا ہے، روٹھے یار کو منانا ہے. اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اس کو منانا یہ اصل مقصد ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں، وضاحت سے کہتے ہیں، ہمارے کابل نے لکھی ہے، ہم کسی کے لیے بیعت ہونا واجب نہیں کہتے. علماء نے وضاحت کر رکھی ہے بیعت ہونا سنت ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا واجب ہے. بیعت کو سنت کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی بزرگوں کی صحبت سے یا اپنی طبیعت سے اس انداز کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو کسی سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. ہم ایسے انسانوں سے واقف ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات یہاں بیٹھ کر، میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کسی سے بیعت نہیں تھے مگر تقوی کے اعتبار سے ہم جیسے اچھے خاصے صوفیوں سے 10 گنا زیادہ آگے تھے. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مگر عام مزاج یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی خاص انداز سے محنت نہ کرے تو اس کا یہ مزاج بنتا نہیں ہے. خصوصاً اس وجہ سے کہ ہمارے زمانے میں گناہوں کے اسباب اور گناہوں کی طرف لانے والی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کے لیے بچنا آسان نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ ایک طاقت چاہیے اندر جو آدمی کو برائیوں سے بچا سکے اور اچھائیاں اس سے کرا سکے. آپ سوچیں قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے بارے میں ہے، نماز بھاری ہے. اللہ بھی فرما رہے نماز یقیناً بھاری ہے سب لوگوں کے لیے، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا اللہ کا ڈر اگر اندر ہے تو وہ ایک پاور ہے جس کی وجہ سے نماز ہلکی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. تو یہی ایک مسئلہ ہے بنیادی کہ آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ٹھیک کر سکے. اب زندگی ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے جوان عزیزوں کے لیے ذرا اس کو واضح کریں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے جانا بھی ہے. یہ جوانی کا زمانہ خاص طور سے ذرا مشکل ہوتا ہے اور آدمی کی آزمائش کا اصل وقت یہی ہوتا ہے. اگرچہ ہم جیسے لوگ تو بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے، لیکن بڑھاپے میں بعض دفعہ مجبوری میں آدمی باز آ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ عادت پڑی ہوئی ہے تو پھر بڑھاپے میں بھی گناہ نہیں چھوٹتے. یہ ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، عادت کا چھوڑنا ضروری ہے. تو ہمیں جانا ہے اللہ کے یہاں، اور جیسی بھی زندگی گزار کر جائیں گے جانا ہی پڑے گا. بہت سارے گناہ کر کے کوئی جائے گا تو بھی مرنا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گا تو بھی مرنا ہے، عیش کی زندگی گزارے گا تو بھی اسے جانا ہے، اور تنگی کی زندگی اس کے حصے میں اگر آئی ہے تو بھی اس کو مرنا ہے. مرنا سب کو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے کہ یہاں کی تو گزر ہی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمی بڑی پریشانی کی زندگی گزارتے اور گزارتے چلے گئے، بس وہ بات ختم ہو گئی. لیکن جو آگے بات شروع ہوئی ہے، جو زندگی آگے شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے نا کہ وہ تو ختم ہونے کی نہیں ہے، وہ تو چلتی ہی رہے گی. ہماری دنیا میں تکلیف آتی ہے تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. دنیا کی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. بھائی ہوتا ہے نا، کسی کا درد ہو جاتا ہے، کتنا ہی تیز درد ہو جائے، کتنا ہی لمبا ہو جائے، کسی دن تو رکتا ہے، رک ہی جاتا ہے.
تدبیریں کرتا ہے آدمی اللہ کی بتائی ہوئی اور ان پہ عمل کر کے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی پریشانی ہو, ایک آدمی کا کام نہیں چلتا, فاقے آ جاتے ہیں, لیکن ساری عمر تو فاقے نہیں ہوتے, پھر ملنے لگتا ہے کھانے کو. کوئی بھی پریشانی دنیا کے اندر نہ پریشانی ہمیشہ رہتی ہے نہ آسانی ہمیشہ رہتی ہے. دنیا کی ہر چیز پانی ہے, مگر بعد والی جو زندگی ہے اس میں تو جو بھی شروع ہوگا وہ لمبا چلے گا. زندگی چونکہ ہمیشہ کی ہے, اگر خدا نخواستہ وہاں کی زندگی کے لیے پریشانیوں کے سامان ہم لے کر گئے ہیں, یعنی گناہ لے کر گئے ہیں, تو پھر وہاں کیسے بچیں گے اس پریشانی سے, اس مصیبت سے, اس عذاب سے؟ اصل فکر کرنے کی چیز یہ ہے. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کی فکر کریں. زندگی بدلنا جس کو کہتے ہیں وہ قرآن کی زبان میں توبہ کہلاتی ہے. یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آدمی توبہ کرے, اور اگر کوئی آدمی دل سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہے. تو اس لیے میں نے توبہ کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کابل نے چونکہ یہ واضح کر دیا کہ تصوف کا مقصد ہے زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا, شریعت کے تابع بنانا, اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بنانا, یہ مقصد ہے. تو اس مقصد کی جو گویا بسم اللہ ہوتی ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت کا خاص مزاج ہے کہ وہ ہر جگہ توبہ کی تلقین کرتے ہیں. ساری دنیا میں ان کے ذریعے جو گویا پیغام گیا ہے اور جو کام ہوا ہے, میری معلومات کے مطابق کروڑوں انسانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے دنیا میں, مختلف ملکوں میں, اس ماحول میں جہاں گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا. اور اب تو ہر جگہ ہی عام ہو گیا ہے وہ ماحول, تو ہم سب بھی اس خطرے سے دوچار ہیں. تو ہمیں اس پر آنے کی ضرورت ہے. توبہ کے بارے میں چند باتیں میں سنانا چاہتا ہوں. توبہ کیا ہے, توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے معنی ہے گناہ کو چھوڑنا, ترک الذنب لقبحہ, گناہ کو چھوڑنا اس وجہ سے کہ گناہ بری چیز ہے. ایک تو یہ کہ گناہ کو چھوڑا اس وجہ سے کہ گناہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, یا گناہ کرنے سے طبیعت خراب ہو رہی ہے, یا گناہ کرنے کا موقع نہیں ہے, یا گناہ کرنے میں بدنامی ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے, بالکل آسان ہے کرنا, لیکن چونکہ گناہ برا ہے اس لیے چھوڑنا. اس کے ساتھ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ, چھوڑنا ہے پہلے تو, اور جو اب تک کوتاہی ہوئی ہے اس پر شرمندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے. وَالْعَزِيمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ, اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرنا ہے. ہم لوگوں کی جو اکثر توبہ ہوتی ہے نا, اس میں یہاں چور ہوتا ہے. ہم لوگ جو توبہ کرتے ہیں نا, آپ غور کر لیجئے گا, ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے بات, پورے مجمع پر دھیان نہ دیں, یہ سمجھے کہ ایک گناہگار مجھ سے بات کر رہا ہے, بس ہر آدمی اس طرح سوچے. تو غور کریں, ہم توبہ کرتے ہیں ایسے گناہ سے جو ہماری عادت میں شامل ہے. کچھ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جن کی ہمیں عادت نہیں ہوتی, وہ اتفاق سے ہو گیا گناہ, تو وہاں جو ہم توبہ کرتے ہیں وہ سچی توبہ ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے تو ہم پریشان ہو گئے, خامخواہ ہو گیا, وہ دوبارہ کرتے بھی نہیں ہوں. جس گناہ کی عادت ہے اس گناہ سے جو توبہ کرتے ہیں, آپ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں, مجھے نہ بتائیں, اپنے اللہ کے کو سامنے رکھ کر سوچیں کیا واقعی دل سے ہوتی ہے وہ توبہ؟ کیا اندر اندر یہ نہیں خواہش رہتی کہ اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے؟ یہ اگر ہو گیا کیا مطلب؟ اگر ہو گیا کا مطلب ہے کہ ارادہ ہے کرنے کا, دوبارہ کرنے کا ارادہ چھپا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اصل ارادے کو جانتے ہیں. اس لیے گویا دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ أَن يَتَدَارَكَ مِنَ الْأَعْمَالِ بِالْإِعَادَةِ, جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے, نقصان پورا ہو سکتا ہے, ان کا نقصان پورا کرنا. مثلا نماز چھوٹ گئی تو نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور قضا بھی کرنی ہے.
یہ بھی ایک ذہن میں رکھے اچھی طرح. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی, ہم نے پڑھ لی, بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, آپ نے پڑھ لی سورج نکلنے کے بعد, تو پڑھ تو لی, نماز کا فرض ثابت ہو گیا, گناہ کبیرہ الگ سے ذمے ہو گیا, اس سے توبہ کرنی پڑے گی. یہ اپنی جگہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس 2 رکعت پڑھ لی چھٹی ہو گئی, گناہ کبیرہ اپنی جگہ ہے. وہ آپ نے وقت نکال کر پڑھی تو فرض ادا ہو گیا, وقت نکال کر پڑھی یہ گناہ کبیرہ ہوا. اور اگر پڑھی ہی نہیں تو 2 گناہ ہو رہے, یعنی تلافی بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ ضرور سمجھنا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ادا پڑھ لیتے بہت اچھا تھا, نہیں پڑھ سکے ہم نے قضا پڑھ لی, بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. توبہ کرنی ضروری ہے اس سے.